یہاں پہ جو فارینرس ایکٹ ہے اس میں کسی قسم کا لوپ ہول نہیں چھوڑا جاتا ہے. یہ کوئی گھر کی بات تھوڑی ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے ڈنڈی مار دی. تو وہ لوگ بھی اپنی انویسٹیگیشن جو ہے بالکل ٹھیک طریقے سے پراپر وے میں کریں گے. اور ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ کھلے دل سے کھلے دماغ سے پراپر انویسٹیگیشن کریں, پوری تسلی کریں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جہاں تک بچوں کا سوال ہے, ہمارا موقف بڑا صاف تھا. یہ چائلڈ ٹریفکنگ کا مسئلہ ہے, اور وہ دیکھیں آہستہ آہستہ چیزیں پروف بھی ہو رہی ہیں. ہمارے ادارے بھی اس چیز کو مان رہے ہیں, اور پھر وہاں الٹیمیٹلی جب ہم وہاں جائیں گے تو وہ اس چیز کو مانیں گے. وہ اس چیز کو تو مان رہے ہیں نا کہ ان کے فارن ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے, اور کرمنل کانسپریسی پہ وہ لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. تو جو بھی ہوگا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ بچے ہمارے پاس ہوں گے انشاءاللہ. جی زبردست, تھینک یو سو مچ. لکیلی فیاض بھائی نے بھی جوائن کیا. میرا تو خیال تھا کہ سو رہے ہوں گے. ابھی میں ایسے ایک میسج دیکھ رہا تھا, وہ پوچھ رہے نہیں تھے. ابھی کھانا کھا رہے ہوں گے. اچھا خدیجہ اور آئی بلیو حفصہ کے حوالے سے تو وہ بس اب یوں سمجھیں کہ سارے اڑن چھو ہو گئے. ہاں وہ کہاں کہتے ہیں چلی گئے ہاں وہ جی وہ بس یہ ٹاپک آپ کو پتہ ہے ہر بندے کے سیما والا انٹرسٹ کا. بورنگ ہاں ہو گیا. جی, تو لگ رہا ہے کہ ویسے وہ ہو ان تو کو گیا وہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, اتنا بورنگ ہو گیا کہ میں اور جی علینا اب اس کی پروڈی لگاتے ہیں. چلو کوئی گل نہیں. بس وہ ہمارا وہ بات ہے نا کہ وہ ایک بن گیا ہے. اور جیسے ہمارے پہلے وہ جو ہم بات کر رہے تھے, میں تو جی یہ فیاض بھائی آگے انہوں نے پھنسایا مجھے بھی ادھر. ہاں تو بس انہی سے ایسا کرا پوچھتے کریں نا ہیں. ڈاکٹر صاحب, پہلے آپ کرتے تھے جیسے ایک لائک جی پہلے آپ کرتے تھے کہ اور اس کے بارے میں, پھر اور آپ ڈاکٹر سوشل صاحب ایشوز. جی ہاں جی کیا آپ کہہ نے رہی وہ ہیں جی والی بولیے. ویڈیو آپ نے وہ والی ویڈیو دیکھی جس سے یہ چیز پروو ہو رہی ہے کہ ان کی نیپال میں کوئی شادی نہیں ہوئی ہے. وہ ان کے انیشیل اسٹیٹمنٹ ہیں جو اس نے نہیں پولیس دیکھی. کسٹڈی میں دیے ہیں. پتہ نہیں جی, وہ فیاض بھائی دیکھیں اور جو مرضی کریں. سانو کی ہے, سانو تو یہ چاہیے کہ کوئی کاروائی ہونی چاہیے. ہوگی فیاض نا, بھائی وہ بڑی مزے کی ویڈیو ہے. میں دیکھتا ہوں اس کو. آپ مجھے وہ کہاں یاد ہے پر آپ نے یہ بھیجی طرف تھی, بٹ انفارچونیٹلی بس میں وہ بزی تھا تو اس وجہ سے نہیں. میں دیکھتا ہوں ابھی اس کو. فیاض صاحب کی حال ہے, آواز آ رہی تھانوں؟ السلام علیکم فیاض بھائی. جی السلام وعلیکم علیکم. آپ السلام کی پونم, آواز تھینک سن یو. میں السلام علیکم سجاد سر, اور السلام علیکم فیاض سر. آپ پلیز جواب دے دیجئے. فیاض صاحب کی حال ہے؟ فیاض صاحب کیا حال ہے پنجابی چ؟ ہاں فیاض بھائی کیسی ہو؟ لگتا ہے ستے پے نے. فیاض بھائی سو گئے ہو؟ ہاں وہ ہمارا بھی, میں آپ کو بتا رہا تھا نا, ٹائم تھوڑا سا وہ چینج ہوا ہے. فیاض بھائی نا جی خواب میں چلتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں. ہاں یہ بھی ہے. تو وہ فال بیک ہوا نا ذرا 1 آور, تو اس وجہ سے کافی تھوڑا سا اپ سائڈ ڈاؤن ہوا پڑا اسکیجول ذرا. دیٹس اوکے. جی تو چلیں, خیر فیاض صاحب اگر نہیں ہے تو مزید میں ایک آدھ بات کر لیتا ہوں. پھر دیکھیے جو اسی نہ ابھی ہی فیاض سمجھیے صاحب فیاض ہے. بھائی, پھر نہ ہی سمجھیے ہوں پھر. جی ہلو جی, اور لگ رہا ہے نیٹ نہ دا سجاد بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بتائیے کیا حال ہے, خیریت سے ٹھیک ہے؟ جی ہلو. نیٹ ایشو ہو رہا ہے, نیٹ ایشو. ان کا نیٹ ایشو لگ رہا ہے. تو میں نے آپ سب کو وہی بتانا تھا کہ آج میرے خیال ہے روشن عظیم صاحب کی طرف سے بہت زبردست یہ وہ ہے کہ انہوں نے جو اس بارے میں سارا اپڈیٹ کیا ہے کہ اچھا فیاض بھائی نے دوبارہ جوائن کیا میرے خیال ہے. 1 منٹ میں آپ کو ادھر سے کر کے نا تو دوسرے والی آئی ڈی سے کرواتا ہوں. یس, تو یہ بہت اچھا انہوں نے کہا ہے کہ فردر جو ہے نا قانونی کاروائی جو گراؤنڈ پہ کاروائی ہو رہی ہے وہ آگے بڑھے گی. جی فیاض صاحب آواز آ رہی ہے تو کہ نہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. میں نے کہا جی آج روشن السلام عظیم صاحب علیکم. نے السلام علیکم فیاض سر. وعلیکم السلام علیکم. السلام مونا سر, آپ کو بھی السلام شکر ہے, علیکم. شکر ہے. آواز جی سنی میں نے, اپنے بھائی جی کی وعلیکم آواز السلام. سنی. پونم بات کر رہی ہیں, مونا بھی ہیں, اور جی ساتھ ہمارے وعلیکم اقرا. جی السلام. فیاض بھائی آپ اقرا بھی چلتے ہے. چلتے خواب میں یہاں پہ آ گئے. جی فیاض صاحب آپ جی بتائیے کہ روشن عظیم صاحب نے اب نہ جی سیما پار نہ کر جائیے گا بس. نہیں سیما پار نہیں کرتے خواب ہم. میں سیما تو سیما نے پار کی. سیما نے پار کی ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب. بچوں کی ایڈمیشن ہو گئی ہے, میں نے سنا جی بچوں کی واٹ ایڈمیشن ہوگی, بٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں مونا دی کہتے بچوں کی ایڈمیشن کروا دی ہے اے پی سنگھ نے. بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سیما کے بھیا جو ہے نا وہ بہت ہی اچھے اوپر کے پہنچے ہوئے ہیں. صحیح وہ گل ہے, تھوڑا پر بیٹا خیر. چلو جی ایڈا اسکوٹر دی ہوندا آواز نہیں آ ہے. گئی.
ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਦੇ 1:30 ਵਜੇ ਕਿੱਥੇ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? मैं बाहर निकल आया ना, मैं कहा डॉक्टर साहब को पूरा एंटरटेन करें अगर इंटरनेट नहीं आ रहा तो। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਕੂਟਰ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। आ जाओ फयाज भाई, आप आ जाओ। जी हाँ जी तो फिर फयाज भाई मैं क्या अपनी बोलेंगे, बहन वहां को पहुंच मिलने के क्या आओ। बोलेंगे, मैं क्यों आ गया, कैसे आ गया? मैं जी। मैं सीमा का कहूंगी मैं मैंने तो खुश कैसे आ मैंने गया? तो मैं तो वहां पे खड़ी होके इंतजार करूंगी अपने भाई जी का कि मेरा भाई तो आ रहा तुम है वहां दोनों से। जाओगे फिर, दोनों फिर जाओगे फिर ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ जेल। ਕੁੱਟ ਨਾ कहाँ? ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ सचिन को हमने वैसे थप्पड़ मार नहीं देना नहीं नहीं सचिन तो वैसे वो है ना उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। सही गल है। सचिन तो वो है ना, That is funny, वाकई सचिन का तो हाल वो है सारे। ਉਹ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਸਾ ਦਿਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੁਹੇਬ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੀਲੀ ਸ਼ਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ, वाह, भी दिल्ली शाही है ਤੀਲੀ सचिन भी ਸ਼ਾਹ। हैं? ਅੱਛਾ ਤੀਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ नहीं ਤੀਲੀ सर, ਸ਼ਾਹ। दिल्ली थोड़ी बदली होती है। हाँ ये भी तीली गल है। शाह होता है कि आग लगाने वाला बंदा। नो तीली शाह होता है जो बिल्कुल जिसकी टांगे जो है ना बिल्कुल वो कांगड़ी की तरह बिल्कुल पतली पतली अच्छा सी हो। ठीक है, तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਜਾਓ ਸਰਕਾਰ ਉੱਡੀ ਉੱਡੀ ਜਾਵਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। तो सचिन ने क्या थप्पड़ मारना वाह है। क्या बात है डॉक्टर साहब। हाँ जी, तो सचिन जी खुद, मैं कह रहा हूँ सचिन तो खुद थप्पड़ से छोटा है बहुत, तो उसने क्या थप्पड़ मारना है। हाँ तो वो तो नहीं होगा। लेकिन फयाज साहब ये बताइए कि एफआईए की जो कार्रवाई आज रोशन अजीम साहब ने बताई है, आई डू थिंक देयर इज अ रियल ब्रेक थ्रू, और बड़ी अच्छी उन्होंने अपडेट दिया। और ये जो अफवाहें फैल रही थी ना इधर उधर के, जी वो गुलाम हैदर का वालिद आ नहीं रहा, उनसे राब्ता नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो भी सारी दम तोड़ गई। हम तो पहले ही सबको रियश्योर करवा रहे थे कि जस्ट वेट एंड सी। क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें ना एक चीज है कि बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है इस केस में, लेकिन एक चीज है डॉक्टर साहब, ये जो गुलाम हैदर की फैमिली है ना, ये पूरी तरह से इस मामले की नवैयत से और लीगल हर्डल से वाकिफ नहीं है। जहां तक मैंने ऑब्जर्व, आई से जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, और इनको इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि ये मामला किस तरह से मैनेज होने हैं और इसकी ग्रेविटी क्या है, ये मामला कितना सीरियस है। ठीक है, अब आज का जो इंटरव्यू था रोशन अजीम साहब का, उसमें मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे रोशन अजीम साहब उनको पुश कर रहे हैं कि आप स्टैंड करें, या मतलब एक होता है कि आमतौर पे हमारे प्रैक्टिस ये होती है कि वकील के पीछे क्लाइंट होता है कि वो कहता है कि जनाब आए मेरा मसला हल करें, लेकिन इस केस में वो इस मामले की आप कह लें या डिसहार्ट है थोड़े बहुत, या ये वजह है कि वो चाहते हैं कि शायद वो रोने धोने से ही वो मोदी जी या योगी जी या हायर अथॉरिटी जो हैं वो कहेंगे यार तुमने बड़े मस्जिद नबवी में जाकर दुआएं मांगी हैं, तो चलो हमारा दिल जो है ना उसमें बड़ा रहम आया है, तो हम तुम्हारे बच्चों को वापस भेज देते हैं। या यहाँ से पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट कहेगा कि जनाब बच्चे जो हैं वो वापस कर दें, ऐसे मुमकिन नहीं है। अभी जहां तक मैंने देखा है, रोशन अजीम साहब कराची गए हैं, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है गुलाम हैदर के वालिद के साथ, और मोस्टली तो यही होता है डॉक्टर साहब के किसी को हो सकता है बात बुरी भी लग जाए, लेकिन मैं उस पर माजूर खाऊं कि प्यासा ही कुएं के पास के चल कर आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। तो इस वक्त रोशन उनकी फैमिली को जरूरत है, ऑल्दो ये सबका कॉमन पर्पज है, लेकिन उनको चाहिए कि वो इसमें थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट शो करें। और अभी जिस तरह से रोशन अजीम साहब देखें एफआईए जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, मुझे उनका फैमिली की निस्बत थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा नजर आया है। आप एक मिनट जारी रखिएगा, मैं जरूर। क्या हो गया, ढक्कन वकील नजर आ गया किथे फयाज भाई को? सैर करने निकले फयाज भाई? जी आवाज आ रही? जी आ रही है। तो जी तो मैं ये बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि अभी रोशन अजीम साहब का इंटरेस्ट मुझे उनसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं,
اور وہ تھوڑے سے ڈاؤن نظر آ رہے ہیں، جو غلام حیدر کے فادر ہے یا ان کی فیملی ہے۔ اب آج ایک آپ نے انٹرویو غلام حیدر کا دیکھا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو میں بد دعا دیتا ہوں، میں عمران خان کو دیتا ہوں، میں زرداری صاحب کو دیتا ہوں۔ اب وہ وہاں پہ بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب کتنا بھی رول ہے، ایک پریکٹیکلی بات ہے، وہ ٹکرے مارنا شروع کر دے دیواروں میں، اپنے سر میں خاک ڈال لے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے بتائیں، اگر روشن عظیم صاحب نہ ہوتے، میں یہ نہیں کوئی تعریف نہیں کسی کی بھی کر رہا، وہ بندہ اگر سٹیپ نہ لیتا، اگر ان کے یہ نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتا، لیکن اگر کوئی وکیل بھی نہ ہوتا تو مجھے بتائیں غلام حیدر نے اب تک کی پروگرس کیا ہونی تھی؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ٹھیک ہونا ہے؟ تھا۔ تو یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا، چاہے میں بیٹھ کے آپ بیٹھ کے صبح شام لگے رہیں، ہم لوگ میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک اس کا موقف رکھ سکتے ہیں سامنے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں اور تھوڑا سا اداروں تک بات پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو پریکٹیکلی کوشش بھی کرنا پڑتی ہے۔ اب جیسا کہ اگر غلام حیدر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مسجد نبوی میں جا کے دعا مانگ لی اور رو کر ایک ویڈیو بنا دی، تو اس سے زرداری صاحب کو یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یا انڈین جو پرائم منسٹر ہیں یا پریزیڈنٹ ہے ان تک میسج پہنچ گیا تو یہ سفیشینٹ ہے، تو اب میں آگے کچھ نہیں کرنا، تو یہ بھی کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ تو دعا زارہ کے کیس میں آپ نے دیکھا تھا کہ مہدی کاظمی صاحب نے وہاں پہ جا کے ایئرپورٹوں پہ جا کے دھرنے دیے، کراچی میں پروٹیسٹ نکلے، کہاں ادھر لاہور میں ہم نے پروٹیسٹ نکالے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بھی اسی طرح کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، اور باقی بڑی اچھی آج کی اپڈیٹ رہی ہے۔ اور اس میں اب یہ ہے کہ غلام حیدر کے والد صاحب کو فوراً کوآرڈینیٹ کر کے ان کے ساتھ جو اسلام آباد والا سٹیپ ہے وہ کمپلیٹ کریں، اور اس کے بعد غلام حیدر کو پاکستان بلائیں، اور اس کے بعد بھارت آئے اور اپنا جو آگے مزید کام ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر اسی طرح سے روتا رہے گا تو وہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اداروں کو۔ تو یہ ہے کہ پہلے سے چیزیں بہتر ہوئی ہیں، اور ابھی بھی جو چیز نظر آئی ہے وہ روشن عظیم صاحب جو ہے وہ کراچی میں ہے، وہ وہاں پہ ایف آئی اے کے دفتر میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر غلام حیدر کے والد ان کے آفس میں ہوتے، تو وہاں پہ اگر ویڈیو بن لی تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے، جستجو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کے بغیر تو فیاض بھائی ممکن نہیں ہے۔ اگر میں جی فیاض بھائی وہ گئے ہیں ان کے ساتھ آفس، ایف آئی اے کے آفس، کورٹس، جو ان کے والد صاحب ہیں۔ نہیں، میں روشن عظیم صاحب کے آفس کی بات کر رہا ہوں، کہ اب یہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ادھر وہ اگر ان میں کا نے کہا ہوتے۔ جی جی وہ ان کا بھائی حیدرآباد کے اندر آفس ہے، یہ لوگ انہوں نے ساتھ ٹریول کیا ہے۔ اچھا، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ بس اس میں یہی چیز ہے کہ اب ان کا کوآرڈینیشن نظر آیا ہے، تو مزید اب 2 سے 3 دن کا میں ان کو چاہیے، یا اسی ویک میں چاہیے کہ اسلام آباد والا جو ایک سٹیپ ہے وہ بھی پورا کریں جیسے روشن عظیم صاحب بتا رہے ہیں، اور پھر بھارت میں جا کر کوئی ہیبیس پٹیشن یا اس طرح کا کوئی معاملہ کریں، تاکہ آپ بچے جو ہیں وہ ان کو ملیں اور چیزیں آگے بڑھیں۔ اب وہاں پہ بیٹھ کے خالی تو یہ تو نہیں ہونا اس طرح سے۔ تو یہ ہے کہ اب وکیل انہیں اچھا مل گیا، وہ 1 دفعہ بھی بات کریں، 2 دفعہ بھی بات کریں۔ اب میں ہوں ڈاکٹر صاحب، میں چاہے میں سوشل میڈیا پہ زیادہ اچھے طریقے سے مطلب آپ کہہ لیں ایکٹیو ہوں، لیکن جو چیزیں روشن عظیم صاحب میں ہیں پریکٹیکلی میں آپ کو بتا دوں وہ میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں سپریم کورٹ میں اپیئر نہیں ہو سکتا، بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہیں جانتا، اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے، ہم لرن کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو ہم نے لرن کر لیا ہوا ہے۔ تو اس کو ایک ایسا بندہ مل گیا ہے جس نے کافی حد تک لرن کیا ہوا ہے، تو وہ کر سکتا ہے، تو اس کو اپرچونٹی ہے اس کے پاس کہ اس کو پاکستان کے کسی فورم پہ یہ ہیزیٹیشن نہیں ہے۔ اب 2000 کیس میں جبران ناصر صاحب وکیل تھے کراچی میں، جب سپریم کورٹ میں میٹر گیا وہ بھی فارغ ہو گئے، میں بھی فارغ ہو گئے، وہاں پہ نبیل کلاچی صاحب پیش ہوئے جو کہ سپریم کورٹ کے وکیل تھے، کیونکہ جبران ناصر بھی ہائی کورٹ کا وکیل تھا، میں بھی ہائی کورٹ کا وکیل تھا۔ اب وہاں پہ جو جبران ناصر کا جو وہاں پہ معاملہ تھا وہ صرف ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے پاس ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا لائسنس نہیں تھا، وہ ان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا وکیل ہونا، پھر پی ایچ ڈی ہونا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس سے آپ کیس جیت لیں گے، لیکن یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں۔ پھر ان کا پبلک انٹرنیشنل پرائیویٹ انٹرنیشنل لا میں ان کی پی ایچ ڈی ہے، وہی ان کی ریسرچ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کو کافی زیادہ فیس لینے والا وکیل پرو بونو مل گیا، فری آف کاسٹ مل گیا،
تو اس چیز کی ان کو قدر کرنی چاہیے، اور ان کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان سے ان کو تو چاہیے یہ روشن عظیم کے دفتر ہی نہ چھوڑے، کہیں سر ہمیں بچوں کی ضرورت ہے، باقی کیسز سائڈ پہ کریں، ہمارا معاملہ پرائرٹی بیس پہ کریں، تو پھر سر جا کے کام نکلنا ہے یہ. فیاض یعنی کہ بھائی آپ بالکل پھر ٹھیک نہ ہی کہہ رہے ہیں. سمجھیے انہاں دے طرفوں، بات ٹھیک ہے. جی 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 اقرا بات کر لیں. جی جی پلیز. جی میں فیاض بھائی کی بات ہی سیکنڈ کر رہی تھی کہ روشن عظیم صاحب ہے نا، وہ ان کی نیچر بھی ایسی ہے کہ پبلک سروس اور سوشل ورک وغیرہ ان چیزوں پہ ان کا زیادہ رجحان رہتا ہے، کیونکہ ہمارے حیدرآباد کے ہی ہیں تو میری فیملی بھی وہیں سے ہے. ہمارے جو فیملی کونسل ہے ان کا ایک مسئلہ بن گیا تھا بڑا سر قسم کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وکلاء کے جو پرسنل میٹر ہوتے ہیں پھر کوئی فائل بھی نہیں کرتا ہے. انہوں نے جا کے ان کا کیس پرو بونو کیا تھا روشن عظیم صاحب نے. تو ایک وہ کریج والی بات ہوتی ہے نا، بندے کے اندر دم، تو وہ بھی ان کے اندر ہے، اور یہ بالکل صحیح اسٹریٹجی سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. ہاں جی، فیملی کوآرڈینیشن کی آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. اس میں تھوڑا سا لوپہول آیا، ظاہر ہے دیہاتی لوگ ہیں، اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ٹائم میں نے کہا مینجمنٹ اس کس میں ان کا طرح. قصور نہیں ہے. میں وہی بات کر رہی ہوں کہ فیملی کی طرف سے آپ جی جی دیکھیں نا، جو پہلی ایف آئی آر سوری این سی کے لیے انہوں نے درخواست دی ہے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ ایف آئی آر کروائیں اور کھڑے ہو جاتے کہ بھائی ہماری ایف آئی آر کریں، ہم نہیں جائیں گے ایسے پولیس اسٹیشن سے باہر، ہماری وائف ہماری بہن مسنگ ہے اور 4 بچے مسنگ ہے. اور یہاں پہ پولیس کو بھی چاہیے تھا کہ وہ دیکھیں اسٹینڈ اب لیتے، یہ کیونکہ آپ کو جی جی اب یہ جی بھائی. جی جی معذرت میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. اب یہ روشن عظیم صاحب کے آنے سے پہلے غلام حیدر 3 مہینے انڈین میڈیا پہ یہ کہتا رہا ہم نے ایف آئی آر کروایا ہے، ہم نے اغوا کا ایف آئی آر درج کروایا ہے. اچھا اب میں یہاں پہ سنی سنائی بات کو سن کے کہہ رہا تھا کہ غلام حیدر نے 496 کی یا 365 بی کی ایف آئی آر کروا دی ہے اغوا کی. وہ تو جب روشن عظیم صاحب وہاں پہ پہنچے تو پتہ چلا جی کہ وہ کون سی ایف آئی آر ہے. وہاں پہ تو جو اپلیکیشن ہے اس میں اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کاروائی کرنا، ہماری بہو لاپتہ ہو گئی ہے لیکن ہم کاروائی نہیں کرنا چاہتے. تو یہ چیزیں ہیں جو ایک وکیل بتاتا ہے، جو سامنے آتی ہیں، پتہ چلتا ہے. تو ابھی تک جو ہے وہ ان کو ایک پوری طرح سے مکمل آپ کہہ لیں کہ ایک استاد مل گیا ہے جو اس چیز کا علاج کر سکتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ وہ پڑھاتے بھی ہیں مختلف یونیورسٹیز میں. اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا ڈیلیما یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سوشلی زیادہ ایکٹیو ہے وہ کوئی بہت بڑا وکیل ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا کمپیریزن یہ بھی ہوگا کہ شاید میں کوئی روشن عظیم صاحب سے کوئی بہت زیادہ سینئر آدمی ہے، لیکن پریکٹیکلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے آپ تو اقرا سمجھتی ہیں، آپ جی این قریشی صاحب کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، جی اگر کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو جبران ناصر اور جی این قریشی کا کمپیریزن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جبران ناصر بہت بڑے وکیل ہیں جی این قریشی کی نسبت، جبکہ آپ دیکھیں کہ جی این قریشی صاحب موسٹ سینئر آدمی ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا بھی ایگزام پاس کر چکے ہیں، بہت سارے کیسز ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں. تو پریکٹیکلی وہ ایکٹیو ہیں روشن عظیم صاحب. ہم لوگ بھی ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بھی ہیں، لیکن ان کا ایکسپیرینس اس بات میں ماننے میں کوئی نہیں ایسی بات کہ زیادہ ہے. اور سپریم کورٹ کے کیسز ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، ہائی کورٹ میں بہت زیادہ لٹیگیشن ہے. وہ سم ٹائم ایسے لگتا ہے کہ یہ ڈھیلے سے آدمی ہیں، شاید کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ سوشل میڈیا کا یا میڈیا کو انہیں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن پریکٹیکلی ان کو وہ فائدہ دیں گے. اور بھارت میں جیسے ہی اب یہاں سے کمپلیٹ ہوتا ہے اب تو بات آگے جو بھی بننی ہے، میں نے بھی تھوڑا سا اقرا چسکا لے کر دیکھا ہے فارن آفس کا، لیکن وہ جب تک غلام حیدر پاکستان نہیں آئے گا یا بھارت نہیں جائے گا کچھ بھی نہیں بننا. تو یہ ہے کہ اسے یہاں سے آنا پڑے. اس سے پہلے ہم جتنی بھی اپلیکیشن ڈال لیں وہ میں نے تھوڑا سا اس کو ٹچ کر کے دیکھا، اس میں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. وہ پہلا ہی سوال یہ کرتے ہیں کہ جی آپ کا کنسرن کیا ہے، وہ فارغ. ٹھیک ہے، اسی طرح بھارت میں ہمارے کچھ دوستوں نے پی آئی ایل ڈالی تھی، وہ فارغ. اس کے بعد کوئی رزلٹ نہیں آیا کیونکہ وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. انہوں نے پہلا ہی سوال کرنا ہے جی پبلک انٹرسٹ کی بات کون سی ہے، بندہ ادھر ہی فارغ. تو یہ ساری چیزیں کہ ہم جتنے مرضی تکے مار لیں، ایٹ دی اینڈ غلام حیدر کو پاکستان آنا پڑے گا، اور پاکستان کے بعد پھر بھارت جب جائے گا. اور آپ دیکھ لیجئے گا جس دن یہ بھارت پہنچتا گیا 50% کیس صرف اس کے پہنچنے سے حل ہو جانا، اور باقی کا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. تو فیاض بھائی یہ ہے آپ کہ ان کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی جی سوری آپ کی بات تو نہیں کاٹی میں نے.
جی جی، ان کو کمیٹڈ آدمی مل گیا ہے، جو ٹائم ان کو دیں گے اس ٹائم پہ وہ بندہ جا کے ایلیجیبل ہے ہر فورم پہ اپیئر ہونے کا، وہ ان کو مل گیا ایک ایسا بندہ کہ ان کو ایک ہی وکیل کرنا پڑے گا، کوئی اور بدلنے نہیں پڑیں گے بار بار، ہر فورم پہ وہ ایلیجیبل ہے، تو وہ ان کے لیے بلیسنگ ہے، اس کو میکسیمم جتنا اس سے فائدہ لے سکتے ہیں وہ یہ لیں اور اپنے بچوں کے لیے کوشش کریں، باقی تو یہی ہے اور تو کوئی نہیں جی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی فیاض بھائی آپ نے بتایا جی این قریشی، تو جو روشن عظیم صاحب ہیں ان کو جو ٹرین کیا ہے ان کے انیشیل ڈیز میں وہ جی این قریشی صاحب نے کیا، یہ ان کے یہاں ایز اے ٹرینی آپ کہہ لو کام کر چکے ہیں ان کی فرم میں روشن عظیم صاحب. تو آپ دیکھیے ان اسی کے طرح سے اوپر جبران میسج ناصر کچھ صاحب آتا ہے. جبران ناصر صاحب کو بھی انہوں نے ٹرین کیا، جبران ناصر صاحب کو بھی انہوں نے ٹرین کیا جی این قریشی صاحب نے۔ اب بہت سارے لوگ ہمیں یہ ملتے تھے کہ جی این قریشی صاحب سے جو یہ معاملہ جبران ناصر کو دے دینا چاہیے، یہ انسان کی گڈ لک ہوتی ہے کہ کچھ فیس زیادہ اٹریکٹ کر جاتے ہیں لوگوں کو، لیکن پریکٹیکلی یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ ہمارے ایک لاہور میں وکیل ہیں فہیم کھوکر صاحب، وہ ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، ان کے کوئی 2 ملین کے قریب فالوور ہیں ٹک ٹاک پہ، ٹویٹر پہ بھی بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے پریکٹیکلی وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہے، باہر میں کوئی بہت زیادہ کیسز نہیں ہیں، یوٹیوب کی دنیا میں ادھر ادھر زیادہ ایکٹیو ہیں، تو انہوں نے ایک دفعہ باہر کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، تو یہاں پہ لاہور میں کوئی 32-33 ہزار وکیل ہیں، جس میں سے 250 لوگوں نے اسے ووٹ دیا، اور وکلا نے کیا کہا کہ اب وکلا کا نمائندہ ٹک ٹاکر ہوگا، اور ریجیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا بار کے اندر اتنا انٹریکشن نہیں تھا۔ تو یہ جو لوگ ہیں جی این قریشی، روشن عظیم صاحب، اس طرح کے لوگ، ان کا بار کے اندر بہت زیادہ انٹریکشن ہے، اور ججز بھی ان کا احترام کرتے ہیں، ادارے بھی ان کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ یہ دہلی عدالتوں میں آنا جانا پریکٹسنگ وکیل ہیں۔ اسی طرح سے 2000 کیس میں ایک ہمارے مخالف آیا تھا ڈھکن وکیل، وہ کبھی اسے زندگی میں صرف ایک کیس ملا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی کسی اداکار، اس میں بھی وہ وکیل نہیں تھا، صرف کسی اداکارہ کی وجہ سے ایک بے روزگار آدمی کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کا موقع ملا تھا، اس کے بعد ختم، اس کے بعد کوئی کیس اس کا کہیں آپ نے دیکھا ہو کسی جگہ پہ یا کہیں پہ کسی پلیٹ فارم پہ سنا ہو، تو یہ ہے کہ ان کو ایک اچھا بندہ مل گیا، اس کو بس یوز کریں اور اپنا کام جو ہے وہ کروائیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، اور واقعی روشن عظیم صاحب کا باہر میں بھی کافی زیادہ انفلوئنس ہے، اور یہ سپریم کورٹ باہر کے لائف لانگ ان کو ممبرشپ ملی ہوئی ہے، تو ان سے زیادہ انفلوئنس والا وکیل تو ان کو مل نہیں سکتا تھا، اچھے طریقے سے ان کا فائدہ اٹھائیں. اور دوسری بات بھائی واقعی یہ سچ ہے کہ وہ جب انڈیا جائیں گے وہاں 1 سے 2 ہیئرنگ کا کام ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی ان کی جورسڈکشن نہیں بنتی ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے لیے کوئی لانگ ٹرم ڈیسیشنس لیں. اور روشن عظیم صاحب کی جگہ کوئی اور وکیل ہوتا تو اس نے یہ کہنا تھا کہ کوئی میوچل لیگل اسسٹنس کا سگنیچری نہیں ہے انڈیا، اور ہمارا بیچ میں کوئی سگنیچر نہیں ہے، ہیگ کنونشن کا انڈیا سگنیچری نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ سول میٹرز ڈسکس ہوتے ہیں، پیرنٹل ابڈکشن وغیرہ. آپ کا تو یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہونا ہے، گھر میں جا کے بس دعا کریں تو حل ہو، سو حکومت کو رحم آ جائے تو آ جائے، ورنہ بچے نہیں اچھا ملنے. میں وہ اقرا، میں آپ کو وکیل مزے نے کی بات کیسے نہیں بتاؤں، لینا تھا. جی بھائی. ہاں صحیح بات ہے، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب یہ پہلی دفعہ کیس سوشل میڈیا پہ آیا نا، تو میں نے ایک ہر انسان کی کوشش تھی، میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار روشن عظیم صاحب ہیبیس پٹیشن پاکستان میں کیوں نہیں فائل کرتے، یہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کریں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں فائل کریں، اور فارن آفس کو پارٹی بنائیں اور چھکے چھڑا دیں، کہیں کہ یہاں سے بچے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے ادارے. وہ بعد میں جب میں نے اسٹڈی کیا مجھے پتا چلا کہ بھائی وہ بھی ساورن کنٹری ہے، یہ بھی آپ کی عدالت یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، آپ کی عدالت انڈین کمیشن کو نہیں باؤنڈ کر سکتی، آپ ہائی کورٹ جائیں گے وہ آپ کی ڈسمس ہو جائے گی. تو مجھے وہ جب میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا کہ کیا ہم اس طرح کی کوئی پٹیشن فائل کر سکتے ہیں پاکستان میں یا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو وہ جو چیزیں ہیں، اب پھر میں نے ریلائز کیا کہ روشن عظیم صاحب کا جو ٹریک ہے وہ بالکل صحیح جا رہے ہیں. ہم ان پہ تنقید اگر کرتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں پٹیشن فائل کر رہے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، بھائی وہ پٹیشن فائل کریں گے پہلی سے دوسری پیشی میں ڈسمس ہو جائے گی، وہ الٹا ہمارے اگینسٹ آئے گا، جج کہے گا میں یہاں پہ بھارت کو کیسے باؤنڈ کروں، میں انڈین ایمبیسیڈر کو کیسے باؤنڈ کروں، بچے تو پاکستان کی جورسڈکشن سے باہر ہیں، ٹھیک ہے، اور انڈیا کے ساتھ جیسا آپ نے بتایا ہمارا کوئی ٹریٹی بھی نہیں ہے، وہاں پہ ایف آئی اے بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے
قانون کی لمٹس میں، لیگل لمٹس کے اندر رہتے ہوئے جو سٹیپ لیے ہیں اس سے غلام حیدر کو فائدہ ہی ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا، اور آگے جا کے بھی اس کو فائدہ ہوگا بہت زیادہ۔ اور اگر یہ بس اس میں یہ ہے کہ اب جلدی جلدی یہ اپنا پروسیس کمپلیٹ کروائیں، روشن عظیم صاحب کے سر پہ چڑھ کے اسلام آباد پہنچیں، اور مطلب ان کو اسلام آباد سے یہ جو ان کا سٹیپ لاسٹ رہتا ہے وہ کمپلیٹ کریں، اور اس کے بعد یہ پاکستان آئے اور بھارت جائیں، اور وہاں پہ جا کے جو لیگل ریمیڈیز بنتی ہیں وہ اویل کریں اور اپنے بچے واپس لے کر آئیں۔ بالکل بھائی، جب یہ جائیں گے نا تو 1 سے 2 ہیئرنگ، ایک ہوگی جس میں شاید نوٹسز ایشو ہوتے ہیں، دوسری تیسری میں ان کا ہیئرنگ میں ان کا مسئلہ حل ہو جانا ہے، کیونکہ ان کے پاس پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کوئی جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ بچوں کی لانگ ٹرم ویلفیئر اس طرح کا کوئی ڈیسیشن لے سکیں۔ انہوں نے کہنا ہے کہ جا کے اپنے ملک میں مسئلہ حل کرو، ٹھیک ہے، اور اگر یہ لیگلی جاتی تب بھی یہی ہونا تھا، اب تو یہ لیگل گئی ہے تو پھر تب بھی یہی ہونا ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو چکا ہے، اور ابھی کوئی کہتا ہے کہ اس نے اے پی سنگھ نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے آگے ایڈمیشن کی وہ لگائی ہے اپلیکیشن، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کتنی بھی اپلیکیشن لگا لیں، لیکن جب ایک باپ آ جائے گا اور کھڑا ہو کے ایک چیز کو اپوز کرے گا تو پھر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی کچھ نہیں کریں گے، وہ باپ کی بات مان لیں گے، اور اسپیشلی اس یہاں پہ کنڈیشن تو میں جب ان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پہ تو ایک سائیکل ہو نا، اس کا کلیمٹ کوئی اور نکل آئے تو جج نہیں دیتا، وہ کہتا بھائی اس کا اور کلیمٹ ہے، تم ثابت کرو تم کس حق سے یہ مانگ رہے ہو، یہ تو بچوں کی بات ہے۔ میں نے تو پہلے کہا تھا یہ کوئی موبائل چوری کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن اگر لیٹ سپوز اگر وہ وہاں پہ نہیں جاتا، غلام حیدر بھارت میں جاتا ہی نہیں، تو وہ پروسیڈنگ اگر ایکس پارٹی وہاں پہ بھی ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ فیکٹس کو اوپر نیچے کر کے کوئی ایسا آرڈر لینے میں کامیاب بھی ہو جائے، کیونکہ وہاں پہ جب میٹر کنٹیسٹ ہی نہیں ہوگا، دوسری طرف سے کوئی بات رکھے گا ہی نہیں، اے پی سنگھ کو کوئی ریبٹ ہی نہیں کرے گا، تو وہ ہو سکتا ہے ڈاکومنٹس میں ہیر پھیر کر کے اس طرح کا آرڈر لے لے جو بعد میں نل اینڈ وائٹ ڈکلیئر ہو جائے گا، لیکن فار دا ٹائم بینگ وہ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں چیزوں کو کر کے۔ تو یہ ہے کہ جیسے ہی یہ وہاں پہ پہنچے گا بات وہی ہے، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ میرا ایک آپ سے سوال ہے اقرا، کہ اگر یہ بھارت ہمارے ساتھ، بھارت کے اداروں سے ہمیں انصاف نہیں ملتا، تو پھر اگر ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بھائی اس پہ پھر یہ ہوگا کہ ہماری دونوں گورنمنٹس کو آپس میں بات کرنا پڑے گی، کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ دونوں گورنمنٹس کا راضی ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد روشن عظیم ایز اے آبزرور تو جا سکتے ہیں، لیکن جو کیس کنٹیسٹ کرے گا وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کرے گا، کیونکہ وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک یہ معاملہ ہے، یہ اتنا چھوٹا معاملہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ دونوں گورنمنٹس کہیں گی کہ ہم چلتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اور وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے جیسے ہماری یہ عدالتیں آئینی عدالتیں ہیں، تو وہ بھی سمجھے ایک قسم کی وہ عدالت ہے جہاں پہ قانون کی تشریحاں ہوتی ہیں کہ بھائی یہ والا کنونشن ہے، اس میں یہ چیز ایسے ہے، اس طریقے اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، اس طریقے کے ڈسکشنس ہوتے ہیں، تو یہ کافی بات کی بات ہے۔ ہم ابھی جی تک بالکل کی صحیح جو بات ہے۔ اطلاعات ہیں، جی جی بھائی، ابھی تک کی یہی میں اطلاعات سوال ہیں آپ کہ سے یہ وہاں، کیا، اور میرا جی سوال جی کرنے کا مقصد، میرا سوال کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اگر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کبھی جانا پڑے، تو پھر آپ نے جو بات کی کہ آپ کی دونوں گورنمنٹ کا راضی ہونا ضروری ہے، تو ہماری گورنمنٹ تو تبھی راضی ہوگی نا جب ہم نے اس کا لا obey کیا ہوگا، ہم نے اس کے قوانین کو فالو کیا ہوگا، تو پھر ہی ہم اپنی گورنمنٹ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو وہی وہ روشن عظیم صاحب کر رہے ہیں کہ پہلے تمام اداروں کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، کبھی ایسی نوبت آئے تو وہ کم از کم اپنی گورنمنٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ان کا پاکستان اور بھارت دونوں ممالک میں کیس تو اچھا ہوگا۔ اگر اسی طرح سے منہ اٹھا کے چلے جائیں بھارت میں تو پھر کیا ملے گا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ جی پولیس بچے دلوائے گی، ٹھیک ہے، پولیس کا کام بچے تو دلوانا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری پروسیڈنگ اسی لیے پاکستان میں ہو رہی ہیں، یہ آنے والے وقت کو دیکھ کر، آنے والی پروسیڈنگ کو دیکھ کر، تاکہ کل کلاں کو جب معاملات آگے بڑھیں تو جی فیاض بھائی کی آواز نہیں آ رہی۔ فیاض بھائی، وہی لوگ یہ بات بھی کر رہے تھے کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر سنوائی نہیں ہوئی تو چلتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں،
तो तो अब हम क्या कह सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये इतने आगे बात जाएगी नहीं, क्योंकि आप ये देखें यहाँ पे जो वायलेशन हुई है पाकिस्तान में तो हुई है सो हुई है, लेकिन जो इंडिया का फॉरेन एक्ट है उसकी ज़्यादा वायलेशन हुई है। तो क्या इंडिया इस चीज़ के ऊपर राज़ी होगा कि एक ऐसी बंदी जिसने उसी का कानून तोड़ा है, फॉरेन एक्ट तोड़ा है, तो वो उसी को मैंने शेल्टर भी दिया है, उसी को मैंने यूट्यूब चैनल बनवा के उसको प्रमोट भी किया है, उसको ग्लोरीफाई भी किया है, हाँ, मैं चलता हूँ। और वो बच्चे जो पाकिस्तान कह रहा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के विक्टिम हैं और 18 साल से कम है, उनका मज़हब चेंज नहीं हो सकता है, उनकी लीगल आइडेंटिटीज़ चेंज नहीं हो सकती हैं। ऐसी सूरत में जब इंडिया ने 2 बड़े मुआहदे, और बहुत सारे हैं, लेकिन 2 बड़े मुआहदे, एक यूएनसीआरसी और दूसरा एसडीजीज़, उनकी वायलेशन हो रही है। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया है, चलो चलते हैं और फैसला करवाते हैं। ये तो नहीं होगा ना। वो पहले ही चीज़ें या इसी ग्राउंड्स पे क्लियर हो जाएँगी कुछ ही दिनों में। गवर्नमेंट्स भी एक-दूसरे से बात करेंगी, और जहाँ तक कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, क्योंकि एफआईआर है, आपको पता है कोर्ट में चीज़ें चलेंगी, और कस्टडी भी अब आपको पता है कि सिर्फ़ अब डिपोर्ट नहीं करवाना है, कस्टडी केस ट्रांसफ़र करवाना है अपनी जुरिसडिक्शन में, तो ये कोर्ट्स के थ्रू मसला होगा। और इंडिया की जो कोर्ट्स हैं वो अच्छी हैं, वो सुनती भी हैं, और उनके अंदर ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी है कि वो फौरी तौर पे डिसीजन ले सकें, और इन्होंने माज़ी में लिए भी हैं कि जाके अपना मसला हल करवाओ। आप खुद बताएँ फयाज़ भाई, जब यहाँ पे पेरेंट्स बेशक दोनों पाकिस्तानी हों, जब कस्टडी डिस्प्यूट चलता है तो उसमें जो कोर्ट्स होती हैं वो हैग कन्वेंशन की भी एग्जांपल्स देती हैं, वो योकोहामा कन्वेंशंस की भी एग्जांपल्स देती हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल लेबर चाइल्ड लेबर के हवाले से सिग्नेटरीज़ हैं उसकी भी वो एग्जांपल्स देती हैं। और फिर इंडिया के भी जो डिसीजंस लिए होते हैं उनकी कोर्ट्स ने उसकी साइटेशंस भी देती हैं, यूएस की भी साइटेशंस देती हैं। तो हमारे पास ऐसे केसेस मौजूद हैं जिसमें इंडिया ने, अगर इस तरह का कोई 2 पेरेंट्स आमने-सामने फॉरेनर्स आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि जाके अपने मुल्क में मसले हल करो। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और यू नो ये है कि स्टेप्स लेने, वही जो लीगल स्टेप्स हैं उन्हीं से ही काम हल होगा। और आई डू होप के वो लिए जाएंगे। जो इस वक्त नजर आ रहा है तो cumbersome process and cumbersome stuff, but that is the only way to go. लग रहा है कि यहाँ पे एक सेहत खाना खुलने वाला है सीमा के घर में, तो उसका फिर पता नहीं जो सीईओ बनेंगे वो एपी सिंह जी बनेंगे। और ना आपके ना अच्छा, तावीज़ से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, सुनाऊँ? क्या? जी जी, सुनाओ प्लीज। फरमाइए फरमाइए। ये हमारे एक होते थे कव्वाल थे, मतलब बहुत पुराने, इस्माइल आज़ाद, तो उन्होंने एक कव्वाली गाई थी, उसके कुछ शेर मुझे याद आ रहे हैं, अमूमन आते नहीं है, लेकिन वो तावीज़ थे। तो वो एक गाते हैं, मैं गा के नहीं सुना रही, वैसे ही सुना रही हूँ। ये हिर्स-ओ हवस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। तावीज़ में कुरान बिकता है, मंतर भी खरीदा जाता है। मस्जिद का भी सौदा होता है, मंदिर भी खरीदा जाता है। मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन भी बिक जाते हैं। दुनिया में चमन का ज़िक्र ही क्या, मुर्दों के कफ़न बिक जाते हैं। तो आप भी ओहो, वाह, इसको क्या समझिए बात ना। है। ये तो सीमा ने वेरी अपना गुड, वेरी नेक्स्ट गुड। सीमा ने ये गाना है और बहुत, बाबा जी की दुकान के बाहर ये लिखा हुआ होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा बोला इन्होंने। वो कंडीशन बहुत जिस बढ़िया। तरीके के हालात चल रहे हैं ना, तो उस हिसाब से हम्म मुझे याद आ गया तो पब्लिक कि पे भाई डिपेंड पैसे करता है के ना, लिए इतने सब क्यों कुछ होता है। बौंध रहे हुए। मैं तब से कह रही हूँ कि बेचारो जरा वो बेचारी जो है सोनिया अख्तर, उसकी बात कर लो। वो बेचारी चीख रही है कितना उसके शौहर को उसकी बीवी ने बाथरूम में बंद किया हुआ है, रोज उसको चपेड़े मारती है। बात तो करो बेचारी की, कोई बात ही नहीं करना चाहता। कहते नहीं जी सीमा से बात करेंगे, तो जादू ही हुआ ना ये। सही बात है। वो बेचारी जो उसकी जेठानी है वो तो उसका भी चैनल बना दिया भाई। उसका जेठानी भी का वो चैनल बन गया।
وہ سکی ہاں سکی سی جو ہے وہ کیا ہاں اس کا بھی بن ڈائٹنگ گیا کے ہے، نسخے دے گی وہ. بالکل بالکل بن گیا اس کا. تو وہ انہوں نے بولے گی کیا وہاں پر؟ اس بیچاری کو تو کمائی کا بولنا بھی نہیں سادھن آتا. بنا لیا. بالکل. تو کہتی کیا ہے پونم وہاں جی، پر ابھی سیما وہ؟ جو کی میں نے وجہ سے کہا سب ہے، ابھی جو میں نے ہوں آپ کو شعر سنائے ان کا مقصد کیا ہے کہ بھائی پیسے کے لیے کچھ بھی ہو جاتا ہے. ملاؤں کے سجدے بکتے ہیں، پنڈت بھائی کے بھجن بھی بک جاتے اس ہیں. کا میں آپ کو چھوٹا سا لطیفہ سنا دوں. ہمارے پاکستان میں نا کچھ ایسے چینل ہیں وہ یہ کھانے شانے بناتے ہیں وہ. تو مجھے ایک دوست بتا رہا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ادھر تو کام انہوں نے سب نے خاندان نے یہ شروع کیا ہوا ہے کہ 1 کلو مرغی لے کے آتے ہیں، پائیا ساری بنا کے نا تو یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں. مطلب مونا دیدی آپ کیوں نہیں ہنسے؟ مونا دیدی مجھے ہنسو سمجھ ہی نہیں پلیز. آیا. نہیں ارے مطلب بڑا 1 مزے کلو والا تھا. سنو، کہتے ہیں ہائے کہ ہائے. 1 کلو مرغی لے کے آتے ہیں اور ایک پاؤ سارے اس کی کڑائی بنا کے نا ایک اچھا پاؤ اچھا ایک کڑائی اچھا، ایک تو پاؤ 4-5 اچھا. کڑائیاں بنا ہاں کے تو ہاں یوٹیوب پہ ویڈیو چڑھا دیتے ہیں. ہاں یوٹیوب نے بالکل. جس دن یوٹیوب بند ہو گیا نا پراوو تو ان کا پتہ نہیں کیا ہونا ہے. میں تو کہتی بند ہی ہو جائے، سچی سچ ہاں میں بند ہو ہاں، جائے. میں تو کہتی ہوں کیونکہ سیما کو عقل آ جائے، بند ہو جائے سچ میں. سیما کو عقل نہیں آنی، ہاں، اس پھر کو کیا عقل نہیں کرے آنی. گی؟ وہ ویسے وہ ہاں جو اتنے لوگ روز اس کو ملنے آتے ہیں نا تو یہ بابا جی کا بزنس چل جائے گا. میں آپ کو بتا دوں، اور کسی کا چلا نہ چلا، بابا جی کا چلے گا. وہ چلے گا 100%. ہاں وہ وہ چلے لوگوں گا کی مساج 100%. کرے گا. آج کل ساری دنیا جو ہے نا وہ علاج ڈھونڈ رہی ہے بازی نا. میں اس سارے کیس میں سمجھتا ہوں کہ جو فائدہ اگر کسی نے اٹھایا نا تو وہ بابا جی نے اٹھایا. یہ جی بات یہ آپ تو لوگ ہے، مان لیں. یہ تو ہے. صحیح بات. بالکل. اور شادی بھی ہو جائے گی ان کی، تو کماؤ پوت ہے، دیکھیے گا. اس کو تو اس علینا کو کوئی جیسے کہہ رہی تھی نا، اس علینا بیچارے کہہ کی رہی تھی کوئی کہ اب عزت ہی وہ نہیں تھی. اس کے بیچارے کو تو عزت ہی نہیں تھی ہاں گھر میں، اور اس کی تو عزت ہونی شروع ہو گئی، علینا بادام کے آجا پیکٹ ملنے آجا شروع بتا ہو دے گئے. کیا کہہ رہی تھی تو. علینا دی کہاں ہے؟ علینا بس چھپ چھپ کے نا اس کے اوپر جادو چھپ ٹونے چھپ. ہو جاتے ہیں، چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے وہ. صحیح بات ہے، بالکل. میرے آجا اوپر بھی جادو ٹونے ہو علینا، گیا. علینا آجا بتا دے تم نے کیا بولا تھا بابا جی کی شادی کے بارے میں. وہ جب میرے کو بھی تم تو جادو سو کر رہی تھی، دیا ہم نے اتنی سیما نے. کامیڈی کی ہے پونم، تم وہاں سو رہی تھی، ہم نے تم کو بابا جی بنا دیا. ہم نے کہا یہ جو بغل میں بابا جی سو رہے ہیں، تم نے پتہ ہی نہیں تو سو رہی تھی. ارے میں سو گئی سچ میں. ہاں اس مزہ دن بھی. میں سوئی ہوں، مجھے پتا ہی نہیں چلا میں کہاں ہوں. یہ تو اچھا ایک وہ دم سے کل یہ آواز آئی. ڈاکٹر صاحب ہم نے لائیو نہیں کی، کچھ نہیں بات کی، تو یہ سو نہ سکی. یہ سونے سے پہلے نا یہ پتہ نہیں کیا سوچتی رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ہاسپٹل میں پہنچی ہوئی تھی رات کو. جی بس اللہ اینگزائٹی، تعالیٰ رحم کرے جی سب کو، بلڈ صحت و پریشر ہائی تندرست ہو ہاں گیا رکھے. تھا ان کا. جی بس بلڈ میری ہارٹ پریشر بیٹ ڈاؤن تیز رکھیں. ہو گئی تھی. سیما ادھر بھی نہیں ویسے میں اپنا بلڈ بالکل پریشر ٹھیک ہوں. بالکل ہائی نہ کریں، نہیں کوئی بالکل، وہ ضرورت تو نہیں ہے. جی جی بالکل بالکل. وہ بلکہ اور سیما کا اللہ بلڈ تعالیٰ پریشر اب ساتھ ہے ہائی ہوگا. ہمارے. سیما کا بلڈ بالکل. پریشر اب ہائی ہوگا جب یہ جیسے روشن عظیم صاحب نے ہم ایف نے آئی اس اے کا کی، اس ہائی پہ کرنا کاروائی نکالی ہے. ہے. جی جی ہم نے سیما حیدر تو کا بی پی ایسے ہی ہائی کریں گے. ایسے ہی جی ہے. جی چلیں جی پھر تھینک یو ویری مچ. میرے خیال اینڈ کرتے ہیں. پونم آپ بھی ریسٹ جی کیجیے. بالکل. جی اور بہت آپ شکریہ. پلیز کل سے تھوڑا سا نا جلدی کر لیا کریں گے نا. جی ضرور اب ضرور. جیسے